یہیں پر اکتفا نہیں کرتے بس، بلکہ تیسری جگہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ اور کہتے ہیں کہ جب یہ راوی اس نے ابن وہب سے جو حدیث بیان کی وہ منکر روایات ہیں. پھر کہتے ہیں جب یہ راوی مصر آیا، یعنی شبیب بن سعید جب مصر آیا تو اس کی بیان کردہ روایات سب غلط تھیں، اور ان میں بیان کردہ روایات میں غلطیاں کیا کرتا تھا. تو پتہ یہ چلا کہ شبیب بن سعید کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے، اور اس ضعیف روایت کو بیان کر کے ضعیف مذہب والوں نے عوام الناس سے کہہ دیا کہ یہ حدیث صحیح ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے بھئی ہماری عوام تو اتنی اہل علم ہوتی نہیں ہے، پڑھے لکھے تو ہوتے نہیں، سارے کے سارے مقلد جاہل ہوتے ہیں، تو وہ جانتے کہ ہم نے صحیح کہہ دیا تو صحیح مان لی. لیکن یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائیوں، کچھ دن پہلے ہم نے کچھ احادیث پیش کی تھی وسیلے کے حوالے سے، تو ان کو ضعیف کرنے کے چکر میں بہت ہی عجیب و غریب قسم کی جرح شروع ہو گئی نا، اور بتایا گیا کہ شبیب بن سعید جو ہے وہ ان کا حافظہ چونکہ خراب ہو چکا ہے، تو لہٰذا ان کی ساری احادیث جو ہے وہ ریجیکٹڈ ہے نا. تو میں ان کو بتاتا چلتا ہوں کہ اتنی بڑی جاہلانہ بات کرتے ہوئے ان کو ذرا تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ شبیب بن سعید جو ہے یہ بخاری کا راوی ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بخاری میں جو شبیب بن سعید کی جتنی احادیث ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہو گئی. تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ صحیح بخاری تو نہیں، یہ تو ضعیف بخاری ہو گئی نا. تو میں ان کو حوالہ دیتا چلتا ہوں، تو اپنے ہی جو ہے وہ بخاری پر بھی جرح کر دیے ان لوگوں نے، اور پوری کی پوری اس کی حدیث ہی ریجیکٹ کر گئے. اور اس کا جو ہے حوالہ نمبر پہلی حدیث میں بخاری شریف سے پیش کرتا ہوں، اور وہ ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق جو حدیث نمبر ہے وہ 4204 نمبر کی احادیث ہے. اور کتاب جو ہے وہ غزوات کے بیان میں بھی آپ لوگ جو ہے اس حدیث کو ڈھونڈ سکتے ہیں. اس میں شبیب بن سعید جو ہے ہمارے پاس ایک راوی ہے. دوسری حدیث بھی جو ہے وہ صحیح بخاری سے ہے، حدیث نمبر 1325 نمبر ہے. تو جنازے کے احکامات و مسائل، تو اس پر بھی جو ہے امام بخاری نے شبیب بن سعید کی حدیث لی ہوئی ہے، تو یہ بھی پھر ضعیف ہو گئی. تو میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ لوگ کہہ رہے ہیں، حالانکہ خدا کا خوف کرنا چاہیے بھائی، شبیب بن سعید بخاری کا راوی ہے. تو تیسرا حوالہ بھی نوٹ کر لو، یہ بھی صحیح بخاری سے انٹرنیشنل نمبرنگ جو ہے وہ 6585، یعنی 80/5. تو یہ والی احادیث بھی پڑھ لو. اور پھر چوتھی نمبر والی احادیث دیکھو، صحیح بخاری اور حدیث نمبر 3690/6 یا 96 بھی کہتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ حدیث نمبر 5 صحیح بخاری سے حدیث نمبر 6445 یا 40/5، یہ احادیث بھی دیکھ لیں. اور پھر چھٹی نمبر صحیح بخاری سے حدیث نمبر 2300، یعنی 1/90. تو یہ احادیث بھی جو ہے یہ بھی پھر اس کے بارے میں اب میں کیا کہہ سکتا ہوں. اللہ پاک جو ہے وہ ان کو جزائے خیر دے، ان کو ہدایت دے. پھر دیکھو حدیث نمبر 7ویں صحیح بخاری سے حدیث نمبر 2630 نمبر. اور پھر اسی طرح 8ویں نمبر صحیح بخاری سے حدیث نمبر 1404 نمبر. اور 9ویں نمبر کی حدیث نمبر 101/75، یعنی 174 بھی اس کو کہتے ہیں، یا 70/4، 170/4. تو یہ جو ہے وہ 9 احادیثیں ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ جو ہم لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک دم سے نا وہ بخاری کا جو وہ جو راوی ہے ان کا جو حافظہ چونکہ خراب ہو گیا ہے، تو ساری کی ساری احادیث جو ہے وہ اس کی ضعیف ہو گئی. تو میرے بھائیوں، یہ بالکل ہی غلط جرح ہے، اور اس کو جو ہے وہ میرے خیال میں اس طرح ان کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پھر تو بخاری کی روایتیں بھی ضعیف ہو گئی.